نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان. وإنك لعلى خلق عظيم. سبحان اللہ. صدق الله مولانا العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا سبحان اللہ. علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سبحان. پنجابی کرنی کہ اردو؟ ہاں جی پنجاب. جنہوں اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال درود شریف پڑھو حضور دی ذات. صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. سب سے پہلے گزارش ہے جڑے ساتھی برآمدہ بیٹھے ہو ذرا سامنے آ جائے. جزاک اللہ. اگر تسی محسوس نہ فرماؤ، ناراض نہ ہو، تکلیف محسوس نہ کرو تو ذرا سامنے آ جائے. ماشاءاللہ برآمدے والے ساتھی سامنے آ جائے. ماشاءاللہ باہر بھی پنکھے لگے ہیں. ماشاءاللہ. اور تسی سامنے والے حضرات تھوڑا تھوڑا اور قریب قریب. ماشاءاللہ. اے بزرگوں آگے آجو. ماشاءاللہ آپ آگے آجو. یہ خالی جگہ پر فرمال. انتہائی قابل صد احترام معزز محترم حضرات علماء کرام، معزز مہمانان گرامی قدر، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، پیکر اخلاص برادر عزیز حافظ زبیر فاروقی صاحب، حضرت پیار کرے حکم تے نمونہ اسلاف برادر عزیز حضرت قاری محمد ہاشم صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حضرت پیار بری پر خلوص دعوت تے دین نسبت نال غالباً پہلی مرتبہ اس مسجد کے اندر میری حاضری ہوئی. دعا فرماؤ کہ اللہ میری اور تہاڈی حاضری قبول فرمائے. یقیناً حضرت قاری صاحب نے مینوں 7:30 پونے 8 دا فرمایا سی، لیکن مینوں بھی مسجد آ کے احساس ہویا ہے بھی سامعین نہیں آئے، اس لئے تاخیر ہو. میں صرف تانوں جوڑاں گا جدو تو سارے جڑ جاؤ گے
پھر مہماناں نے خصوصی نعت خان تشریف لے آن گے وہ تنوں برمان گے تھوڑی دیر تسی مینوں برداشت کرنا ہے اے حضرت تھوڑے جے گوڑے چھڑ دیو گے جزاک اللہ جوان آدمی گوڑے پکڑ کے بیٹھے ساری چاہت بیماری اللہ آپ کو کامیاب فرمائے عالم بنائے کامل بنائے عامل بنائے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقصد میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کوئی دو عنوان نہیں عنوان ایک ہی ہے ذات ایک ہی ہے اس ذات نو خراج تحسین پیش کرنے واسطے انداز الگ الگ ہو سکتے نہیں محبوب ایک ہی ہے محبوب ایک ہی ہے یہ تو سی ناراض لوگ پڑھے لکھے لوگ ہو تو محبوب ایک ہی ہوندہ ہے اور میری پٹھی گال بھی نہ سمجھنا دو کم ایسے نے اللہ فرماندہ ہے میں تو اڑے نال ہاں تو اسی میرے نال ہو سبحان اللہ دو کم ایسے ایک درود شریف ایک محبوب درود پاک پڑھنے ویچ بھی اللہ فرماندہ ہے میں توڑے نال ہاں تسی میرے نال ہوئے کام سانجا کرنے آپ اور محبوب جڑا توڑا اوہی میرا ہے عنوان الگ الگ نہیں سیرت مصطفیٰ سیرت ساقی کوثر سیرت شافع محشر میلاد النبی مقصد میلاد النبی سیرت سید البشر یہ عنوان الگ الگ نہیں ذات ایک ہی ہے وہ ہے آمنہ دا لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی پار لگے رہو حضور دی ظلف پاک دی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی اس لئے کہ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں بڑی سوکھی کی تقریر کرانگا میں نے بڑے پیغام ملے لے بھی اوکھی تقریر نہ کرنا کہ جڑی سانو دو چار ہفتے سمجھ نہ آوے تو سانو تو اڑی گل دا ترجمہ کرانا پہ بغیر ترجمہ تو سمجھ آ جائے باقی ہوں شرح کی تو میں نے نہیں آندی کہ میں تو آپ کو آکھا تو سب میں کو آکھو اے بھی ورفعنا لک ذکر فذکرونی اذکرکم تو سب میرا ذکر کرو میں توڑا ذکر کرو یا اللہ ورفعنا لک ذکرکا تو فرمایا ہے کہ سونیا تیرا ذکر تیرے واسطے ایسا بلند کر دیتا ہے اللہ فرماتا ہے کچھ کم ایسے نہیں جڑے میں مخلوق دے ذمہ لائے نے جب تک مخلوق ہے وہ کم ہے مخلوق گئی کم گیا میں اپنے حضور محبوب دا ذکر اپنے ذمہ تان لے ہے میں بھی راساں تے ذکر مصطفیٰ بھی راسی نہ اللہ دی ذات تے فنائے نہ ذکر مصطفیٰ تے فنائے کیوں اے ذکر اللہ نے اپنے ذمہ لے آئے وَرَفَعْنَا لَكَ قرآن کیوں نہیں آئی تک تبدیل ہویا اس لئے کہ قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لے لئیے تو جڑی چیز دی حفاظت اللہ آپ کرے خالص او تبدیل او خراب او دا ذائقہ خراب او دا رنگ خراب نہیں ہوندہ بے شمار دلائل نہیں دیتے لیکن میں دینے نہیں تو میرے محبوب علیہ السلام کی سیرت
بے شمار پہلو نے حضور نے فیصلے کی میں فرمایا، ایک الگ سیرت دا عنوان، حضور نے رشتے کس طرح دیتے الگ عنوان ہے، رشتے لے کس طرح الگ عنوان ہے، تجارت کس طرح فرمائی الگ عنوان ہے، حضور بیمار عرصی کس طرح کردے سن الگ عنوان ہے، حضور غزوات کس طرح تشریف لے گئے الگ عنوان ہے، حضور دا دن کس طرح گزردا سی الگ عنوان ہے، حضور دیاں راتاں کس طرح گزردیاں سن الگ عنوان ہے۔ الگ بات ہے دن دے گواہ بھی شان والے نے، رات دے گواہ بھی شان والے نے، یہ توجہ کر کے سبحان اللہ کو دو جملے گل مکا دے ہاں، دن دے گواہ یارانہ ہے، رات دے گواہ گھرانہ ہے، یارانہ مصطفیٰ بھی اعلیٰ تے گھرانہ مصطفیٰ بھی، آواز نہیں آئی بھئی، آواز نہیں آئی، دن دے گواہ یارانہ مصطفیٰ ہے، رات دے گواہ گھرانہ مصطفیٰ ہے، تے میرے محبوب نو گواہ رب کچے نہیں دیتے، کچہری اج بیٹھے ہو ایتے کو کسی دا گواہ ہوئے نا، ایک کال آ جائے صبح آمین صحیح، میرے دوست بیٹھے نے وکیل حضرات، میرے بڑے اچھے دوست نے وکلا، انہوں نے پوچھ لو بندہ پوچھ لو یار تیرا گواہ نہیں آیا، انہوں دھمکی لگ گئی، ایک دھمکی تے گواہ گیا تے رب نے جڑے اپنے محبوب نو گواہ دیتے سی نا انہاں دے گھوڑیاں دے پیراں دی خاک دی قسم چکی ہے خدا نے، سبحان اللہ، ایسے گواہ تختہ دار تے چڑھ کے بھی گواہی دیتی ہے، آگ دی انگاریاں تے لیٹ کے بھی گواہی دیتی ہے، چمڑی اڑوا کے بھی گواہی دیتی ہے، کہنیاں بدر جا کے گواہی، کہنیاں اود جا کے گواہی، کہ خیبر جا کے گواہی، کہنیاں نے خندق جا کے گواہی دیتی، توجہ رہے، کہنیاں نے ہجرت والی رات میرے محبوب دے بستر تے لیٹ کے گواہی دیتی ہے، کسے جھولج بٹھا کے گواہی دیتی ہے، یارانہ بھی اعلیٰ اور گھرانہ بھی اعلیٰ، در والے بھی اعلیٰ اور گھر والے بھی اعلیٰ۔ میں دو مثالیں دے کے آگے چلنا، پتہ ہوئے ایس کرسی تے بین والے نو گولی وجنی اللہ نہ کرے، یار میں اپنی گل کیتی تجھی کو پریشان ہوں، مینوں پتہ ہوئے بے ایس کرسی تے جڑا بوے گا نا انہوں خطرہ ہے، میں کہاں گا جناب میری طبیعت ٹھیک نہیں آج میں نہیں آ سکتا، تو آڑی گل میں نہیں کرتا، تو یا ایک خطرہ ہوئے میں ایس کرسی تے صبح ایک بندہ مر گیا، بندہ آیا ان خیر مار کے چلا گیا، میں کہاں گا منحوس کرسی چکو، یہ تے بندے مار دیئے، اگلے جملے تو بڑا مزہ آنا ہے، پتہ ہوئے میں ایس کرسی تے خطرہ ہے، میں نہیں بندہ تسی نہیں بندے، واہ علی، میں منافق تے مومن دی پہچان دسن لگا، علی دا نام سن کے جڑا خوش تھیوے او مومن جڑا خبرا جاوے او میں فتوہ نہیں لیندہ کچھ آپ ہی لاؤ، خلیفہ چہارم سیدنا حضرت علی المرتضی، خلیفہ چہارم سیدنا حضرت علی المرتضی، توجہ ہے توڑی، واہ علی تیری جرت نو سلام کراں، نبی فرمایا ہے، حضور نے فرمایا ہے، ایس بستر تے سو جا، مینو قتل کرن واسطے آج راتی انہوں نے آنا ہے، اگے تو سو جا، سبحان اللہ، تے پتہ تے لگ گیا نبی خطرناک بستر ہے، 100 تلوارہ لے آلے آنے نبی دے قتل دے ارادہ لے کے، حضور نے چادر بھی اپنی دے دیتی، فرمایا اتے اوڑ کے سو جا، پتہ نہ لگے وچ نبی کی علی ہے، پر میں علی دی جرت نو سلام نہ کراں، میں علی دی ذریت نو سلام نہ کراں، میں علی دے لقت جگر امام حسن نو سلام نہ کراں، میں علی دے لقت جگر امام حسین نو سلام نہ کراں، ایک کڈا بہادر گھرانہ ہے حسن و حسین جدا مصطفیٰ نانا ہے اعلیٰ زمانہ ہے، بستر تے علی سو گیا اور سو گیا،
بلکہ حضرت علی نے کسی پوچھا بھی تو زندگی دی کدی سکون دی نیند آئی ہے؟ انہاں کہ جی ہجرت والی رات آئی سی سکون دی نیند سبحان ہجرت والی رات آئی سی انہاں کہ او کیویں فرمایا حضور نے فرمایا سی علی سو جا صبح اٹھ کے واپس آ جائیں میں کہ علی اج موت نو موت آ سکتی ہے تینوں نہیں آنی کیوں نبی آکھیا صبح اٹھ کے آ جائیں میں پھر رج کے ستا میں کیا میرے سونے علی من مونے علی تو انہوں ڈر نہیں لگدا اگر میں جملہ کہہ کے تقریر ختم کر دیا نا حضرت ڈر نہ ہوئے تو تقریر ہو گئی حضرت علی فرمایا وہ کوئی علی ہے جڑا ڈر جائے نہیں کوئی صوفی میرا لویکھ رہے نے بول نہیں رہے تو میں بعد پوچھنا ابھی کوئی تکلیف سی او کوئی علی ہے جڑا ڈر جائے اوے علی ڈر دے نو نہیں کہندے علی اوے جڑا اللہ دے بغات کسی کو نہیں ڈردا علی اوے جڑا یاراں نال پیار کردا ہے دشمناں نال لڑدا ہے ماشاءاللہ عجیب گواہی ہے نا ساری رات ستے رہے صبح ابو جال آکے حضرت علی دے چہرے تو کپڑا ہٹا کے کہنے لگا وہ مر گئے اے نبی نہیں اے تے علی ہے ہن حضرت علی شیر جلی حق دا ولی نبی دا ویر روشن ضمیر صاحب شمشیر لکھے قرآن کی تفسیر دسی مولوی شبیر اچھی بولو میرے ویر کر چھڑی علی نے اخیر ابو جال حضرت علی نو کہنے لگا علی تو ساڑھے نال چنگی نہیں کیتی نساویں دا حاکم نبی نہیں علی تو ساڑھے نال چنگی نہیں کیتی ہن پتہ نہیں تو انہوں ایک گال سمجھ آوے کہ نہیں کافر کہہ رہے ہیں علی تو ساڑھے نال چنگی نہیں کیتی حضرت علی فرمان لگے تو اڈا کی خیال ہے کہ علی کافرہ نال چنگی کرے گا علی کافرہ نال چنگی نہیں کردہ علی کافرہ نال لڑ دے تو انہاں گواہی دیتی ہے بستر تے لیٹ کے انہاں گواہی دیتی ہے بستر تے لیٹ کے یہ بھی بڑا گواہ ہے ایک وہ گواہ ہے کہ جنہیں جھولی چھپایا ہے نبی نو جھولی میں سلایا ہے سپاں دے ڈنگ کھا لے نے ستے نبی نو نہیں جگایا واو گواہ ایک بستر تے سو کے گواہی پیا دیں دے ایک بستر بن کے گواہی پیا دیں دے ایک ہاتھ میں نبی دا جھنڈا پکڑ کے گواہی پیا دیں دے دوسرا مسلح تے کھلو کے گواہی پیا دیں دے وہ مقدی مکائیے ایک دلہا بن کے نبی دے بوئے تے آ کے گواہی دے رہے ہیں ایک نبی نو دلہا بنا کے اپنے بوئے تے بلا کے گواہی دے رہے ہیں کیا گواہ نے خدا دی قسم میں عرض کر رہا تھا کہ میرے محبوب دے دن دے اجالے دے گواہ یرانے والے نے رات دے سناٹے دے گواہ گھرانے والے نے اس بات تے گھرانہ ہوئے یا یرانہ ہوئے قربان سارا ہونا تو زمانہ ہو ہون ذرا سبحان اللہ ذرا اچھی سناؤ تھا گلی گلی کری کچھ بندے اجے نہیں بولے بھائی جزاک اللہ بھائی نعرے عالی میں تقریر کجی نہیں کی تھی کیونکہ تسی پہلے نعرے مروان دے ہو پھر مولوی مروان دے ہو نعرے کسی نے مارے پھنس کوئی گیا ایمیں ہوئی نا توڑے نعرے میں بڑا ٹھنڈا مولوی ہاں میں انگلینڈ تک بھی گیا تو لگا مولوی صاحب انجی دی تقریر آکے مولوی کرنا تے حالات ٹھیک ہو جان جیڑا مولوی آندہ باما ٹون کے پہ جاندہ تو یارانہ بھی آلہ گھرانہ بھی آلہ تو میں عرض کر رہا تھا نبی دی صورت بھی آلہ سیرت بھی آلہ کردار بھی آلہ
گفتار بھی آلہ، حضور دی رفتار بھی آلہ، پیار بھی آلہ، اقرار بھی آلہ، انکار بھی آلہ، مقدی مقاو نبی دا ہر یار بھی آلہ۔ سبحان اللہ، جنہیں نبی نو چک کے اپنے کندھیاں تے بٹھایا وہ بھی آلہ۔ اگلے جملے تے میں چہرے پڑھ لینے نے، چہرے تے ہونی پڑھ رہے ہیں۔ جنہیں نبی نو چک کے اپنے کندھے تے بٹھایا وہ بھی آلہ۔ جنہیں نبی نو چک کے اپنے کندھیاں تے بٹھایا وہ بھی آلہ، تے جنہوں نبی نے چک کے اپنے کندھیاں تے بٹھایا وہ بھی آلہ۔ جس کی گود میں حضور آئے وہ بھی آلہ، اور جو نبی کی گود میں آئے وہ بھی آلہ۔ اور کہتا ہوں جس کے لیے نبی منبر چھوڑے، وہ جن کے لیے نبی منبر چھوڑے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی شان کم ہے؟ حسن بھی آلہ ہے، حسین بھی۔ جن کے لیے نبی منبر چھوڑ دے، خدا کی قسم میری نسل اس پر قربان، جس کے لیے نبی مصلی چھوڑ دے میری نسل اس پہ بھی قربان۔ تو آقا نامدار رحمت کائنات امام دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی اخلاق کتنے اعلیٰ، اتنا کم تلوار نے نہیں کیتا جتنا کم حضور دے پیار نے کیتا۔ سبحان اللہ، کتنا پیار دی میرے محبوب علیہ السلام آرام پہ کر دینے۔ آج بھائی میں کوئی شعر نہیں پڑھنا کیونکہ حضرت نے میں سنے پابندی لائی بالکل کوئی شعر نہیں پڑھنا۔ میں نے پیغام مل چکے ہے کہ عثمانی صاحب نے کہنا نعت خان اسی بلایا ہے، اسی انہیں پیسے دینے نے، تو کوئی نعت نہیں پڑھنا۔ اس وقت آ بھی گئی تو میں کوئی نہیں پڑھنا بس نا جی نہیں میں پڑھا، سپریم کورٹ منع کیتا ہے تسی ٹورنا کے بعد کی نہ ٹورنا توجہ ہے۔ شعر میں کوشش کرانگا نہ پڑھا، آ بھی گیا تھے کوشش کرانگا ہٹا لواں، یہ ویسے نکل گیا تھے معافی دے دے۔ میرے شعر بھی کوئی پیغام والے ہوندے نہیں یار، میرے آقا آرام پہ کر دینے۔ یہودی نے دور ویکھیا کہ آرام کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا نے سو کے دسیا میں محبوبہ معبود نہیں، معبود ہوندے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ آقا آرام پہ کر دینے لیکن یاد رکھ لے جویں نبی تیرے میرے ورگا نہیں، ایویں نبی دی نیند بھی تیری میری نیند ورگی نہیں ہے۔ میں وضو کر کے سو جا نیند آوے تے وضو ٹوٹ جائے گا، تو وضو کر کے سو جاویں نیند تیرا وضو توڑ دیندی ہے۔ میرا نبی ساری رات ستا رہے، صبح اٹھ کے بغیر وضو تو نماز پڑھے، میرے محمد دا وضو سون نال نہیں ٹوٹ دا۔ یہ میرے محبوب دی شان مبارک ہے۔ آقا آرام پہ کر دینے، یہودی دیکھیا موقع مل گیا ہے، آکے تلوار ماراں گا، معاذ اللہ تے میں قتل کر دیاں گا۔ اللہ فرماندہ یہودیا تینوں کی پتہ ہے میرا محمد کوئی لاوارث نہیں ہے، میرا نبی چلے میں دا محافظاں، میرا نبی بیٹھے میں دا محافظاں، میرا نبی کھاوے میں دا محافظاں۔ غزوہ خیبر دے موقع تے عورت نے جدو حضور دی دعوت کیتی سی، گوشت وچ زہر ملایا، آقا نے بوٹی چکی منہ مبارک دے قریب کیتی، کٹی ہوئی پکی ہوئی رجی ہوئی بوٹی پول پئی، سونیاں مینوں نہ کھاویں میرے وچ زہر ہے۔ آواز نہیں آ رہی
یار شان نبی دی سن کے سونے مینوں نہ کھاویں میرے وچ زہر اس وقت جویں نبی تیرے میرے ورگا نہیں ہے انج نبی دی نیند بھی تیری میری نیند ورگی نہیں ہے حضور آرام پہ کر دینے یہودی نے آ کے تلوار اولاری ہے تے میرے آقا دیاں مازا گل بسر والی اکھیاں کھلیاں نے حضور ڈرے نہیں لرزہ پر اندام نہیں ہوئے حضور مسکرا کے فرمان لگے تیرا کی خیال ہے میرا وارث کوئی ستا ہویا ہے انہیں آکیا بڑیاں گلنا کر دے ہو ان دسو میری تلوار تو تنو کون بچائے گا حضور فرما دینے اللہ تو سی بھی کہہ دے ایک دفعہ آواز نہیں آئی یار تھکاوٹ دور ہو جائے گی اللہ بس میرے آقا دی زبان پاک وچوں نکلیا اللہ اتنا روب سی میرے محبوب دے لفظ اللہ دے اندر کہ یہودی تے لرزہ تاری ہو گیا ہاتھ کمبے تلوار گر گئی تے ڈگی ہوئی تلوار حضور اٹھا لئی حضور فرماتے نے ہون دسا میری تلوار تو تے کو کون بچائے گا سبحان نالے حضور نے فرمایا بھی تینوں سمجھ آگیا کہ میرا اللہ ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ سبحان اللہ کچھ برداشت کر جو یار میں نو قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُوتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ یہ تو سبحان اللہ کمیں میں دو موتی دیاں اگلے سال تک خوشبو ہوندی روے سبحان اللہ آج تک مولا عبدالحی صاحب حضرت جی آج تک یہ سن دے آئے ہیں جی عزت ذلت اللہ دینا جنہوں حکومت جڑا وزیر اعظم بن جائے اللہ عزت دیتی ہے جی صدر بن جائے اللہ عزت دیتی ہے اور بھائی نہیں میں بڑا غوطہ لا کے غور کیتے ہیں اللہ حکومت نمرود نو دن دے عزت خلیل نو دن دے حکومت فرعون نو دن دے عزت موسیٰ نو دن دے حکومت یزید نو دن دے عزت حسین نو دن دے کوئی گال سمجھ آئی ہے حکومت اور چیزیں عزت اور چیزیں میں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے نہیں اللہ حکومت دیندہ بھی ہے لے بھی لیں یا میں کوئی سیاسی مولوی نہیں نہ ووٹ منگنا آیا نہ میں کسی دے خلاف میں زندگی جی کسی حکومت دے خلاف تو ویسے تقریر کدی نہیں کی تھی وہ میں نے یاد ہی نہیں کیوں جی بھگتنا آپ پہندہ پہندہ اور جیسے وکیلان دی منتہ کرنی ہے تو آپ کم ہی نہ کریے بھائی حکومت آنے جانے والی چیز ہے اور جنہوں اللہ عزت دیندہ نہ دیندہ پکی ہے نہیں پکی دیتی ابراہیم علیہ السلام آج تک بھی خلیل نے کلیم آج بھی کلیم ہے حبیب آج بھی حبیب ہے صدیق آج بھی صدیق ہے فاروق آج بھی فاروق ہے عثمان آج بھی عثمان ہے ارے حیدر آج بھی حیدر ہے حسن حسین آج بھی حسن و حسین نے امیر شام عزت پکی اللہ دے حضور نے تلوار چک کے فرمایا دس تینوں کون بچائے گا ہو سکے سونیاں میں تورات وچ پڑھے سونیاں میں زبور وچ پڑھے سونیاں میں انجیل وچ پڑھے تو لوہے دی تلوار نل نہیں ماردا تو اخلاق دی تلوار نل مار دینا ہے کیونکہ جیڑا تیرے ہاتھوں لوہے دی تلوار نل مار
ماریا گیا او جہنم جائے گا تے جڑا اخلاق دی تلوار نال ماریا گیا او جنت جائے گا محبوب ہن تیرے اتے آ گئی ہے تو معاف کرے تیری مرضی ہے حضور مسکرا کے فرمان لگے جا پھر تینوں معاف کیتا اسی تو اپنے سکے پرانو معاف نہیں کر دے باپ نو معاف نہیں کر دے ماں نو معاف نہیں کر دے سکی بہن نو معاف نہیں کر دے کچہری بیٹھے ہو پوچھو انہاں حضرات نو کتنے کیس نے جڑیاں بہناں بیراواں دے خلاف کر دی کتنے کیس بیٹی نو معاف نہیں کر دے گل بیٹی دی آگئی تھے کہ جملہ کہہ دے یار سن لو یار مسواک کرنا سنت خوشبو لانا سرما پانا جمعے والے دن غسل کرنا سونے صاف کپڑے پانا مسجد دے پہلے سجا پیر رکھنا باہر کھبا پیر کھڑنا باقی سنتاں یاد نے جے دھی آ جائے بوئے تے کھڑے ہو کے استقبال کرنا اے میرے محمد دی سنت نہیں پہنچے میں کی کہہ گیا یار بیٹی آ جائیں تے کھڑے ہو کے استقبال کرنا اور اپنی چادر قدمت بچھا دینا اے بھی تے میرے نبی دی سنت ہے ایک ہے زندہ کرنی ہے جدو میرے آقا دے دربار دے اندر سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ قائمہ صابرہ شاکرہ عالمہ عاملہ زاہدہ مجاہدہ سیدہ فاطمہ اوندیاں سن آقا کھڑے ہو کے استقبال کر دے سن اپنی پاک چادر پاک قدمہ تھلے بچھا کے حضور فاطمہ نو بٹھا کے کہندے سن بیٹی تو بھی رحمت میں بھی رحمتاں اے کون استقبال کرے گا حضور نے فرمایا بیٹی نو زحمت نہیں سمجھنا بیٹی نو رحمت سمجھنا ہے جدو حضور فرمایا لا تسریب علیکم اليوم جاؤ تنو معاف کیتا انہیں آکھیا سونیا کسے پاسے جان جو کا چھوڑیا ہی نہیں انہیں کلمہ پڑھا تو زخت بچا سینے نل اللہ سیدھی راوی کھا جنت پہنچا ایک کام لوہے دی تلوار کیتا ہے کہ اخلاق دی تلوار نے کیتا ہے بولو یار ذرا آواز نہیں آ رہی ہاں جہاں لوہے کی تلوار کی ضرورت پڑی نبی نے اٹھائی ہے اخلاق ہے اس کو پھر شیر آ گئے چلو پھر نہیں سنا دے او یار ہمیں آ گیا سی ماشاءاللہ سنا دے عثمان صاحب سنا دے نعرہ تکبیر جزاک اللہ میں نعرے نال کدی گرم نہیں ہویا کئی مولوی اپنے نعرے بیکنے میرا بڑا مقام ہے مجھے پتا جنک میں آیا اخلاق ہے اسلام کا ایک جزو مسلم اخلاق ہے اسلام کا ایک جزو مسلم بڑھ جائے اگر بات تو پھر احد و بدر ہے پہلے اخلاق پھر اگر تھوڑا پھڑک جائے جدو دیکھیں ابھی پٹیاں شٹیاں نال دم درودہ نال اثر نہیں ہویا پھر ڈاکٹر کہندے نے جناب ہون نشتر چلانا پینا ہے ہون بلیڈ چلانا پینا ہے بچو گندگی کڑنی پینی ہے ایو وجہ ہے جدو کفر تے شرک دا پھوڑا پک گیا نا او شاء اللہ فرمایا چل سونیا شاہ تلوار کر اپریشن پھر میرے محبوب نے تلوار اٹھائی ہے اخلاق نبوی دی ایک اور دلیل دینا میرے محبوب نے 10 درہم جیب پائے نے آقا جا رہے نے کپڑے پروش دی دکان تے حضور نے ایک چادر پسند فرمائی ہے 4 درہم دی چادر حضور نے لئی کندھے تے رکھ لئی چادر ادو ہا جدو دکان تے ہا ہون چادر نہیں مزمل بن گئی ہے دیکھنا چادر نبی
نبی کندھے تے رکھے اللہ دی قسمیں دیو بندی بریلوی وہابی حیاتی مماتی سماتی جماعتی نقشبندی سوروردی چشتی قادری حنفی شافی مالکی حملی سینو یا شینو حضور دی چادر دا احترام کر دے کیوں بھائی کہندے چادر دی گل نہیں گل نسبت مصطفیٰ دیئے نسبت بدلے قسمت بدلے مکہ دی نسبت حضور نال مکہ قابل احترام مدینے دی نسبت حضور نال مدینہ قابل احترام منبر دی نسبت حضور نال منبر قابل احترام حجرے دی نسبت حضور نال حجرہ قابل احترام آسے دی نسبت حضور نال آسا قابل احترام دستار دی نسبت حضور نال دستار قابل احترام نالین دی نسبت حضور نال نالین قابل احترام پھر من لینا یہ ساریاں برکتاں نسبت دیاں نے میں صدیق اکبر نو سلام کران نسبت مصطفیٰ دی وجہ تو میں عمر نو سلام کران نسبت مصطفیٰ دی وجہ تو میں عثمان نو سلام کران نسبت مصطفیٰ دی وجہ تو میں علی نو سلام کران نسبت مصطفیٰ دی وجہ تو میں نبی دے سسرال نو سلام کران نسبت مصطفیٰ دی وجہ تو میں نبی دے دمادہ نو سلام کران نسبت مصطفیٰ دی وجہ تو میں نبی دے القاب نو سلام کران نسبت مصطفیٰ دی وجہ تو میں نبی دی ازواج نو سلام کران نسبت مصطفیٰ دی وجہ تو میں نبی دیا سواری نہیں سواریاں نو سلام کرا نسبت مصطفیٰ دی وجہ تو میں نبی دے منبر نو سلام کرا بابین بیتی و منبری روضت من ریاض الجنہ حضور بیٹھے لکڑی دے منبر تے وہ منبر آجری جنت تے تو جڑا اچھی سبحان اللہ کہے اللہ اکھی نال بھی کھائے وہ ساڑھے تیر جنگی صاحب گئے عمرے تھے واپس آئے نا تو انہاں آکھے اکھی نال رب نے میں گھر ویکھا وہ ہر جگہ پڑھن تے اللہ بخشی مولانا عبدالغفور حقانی صاحب نے وسا کہ ظالم دا پتر اسی گوڑے نال ویکھے اسی بھی تکھی نال ویکھا تو میں کہہ رہے ہیں اللہ توانو اکھیاں نال اس منبر دا دیدار عطا کرے جدتے حضور بیٹھے میں بہت بڑی گل کرنی ہے لیکن سست مجمع نال نہیں کرنی نہ سنو میں چنے کر دیں جس منبر تے میرا نبی بہ جائے جس منبر تے اتے بہ جائے وہ آج بھی جنت چے جیڑے منبر تے شادی حضور بیٹھ جان او منبر آج بھی جنت چے مان لال نہیں جمعیاں جڑا اس منبر نو جنت جو کڑے کیوں او دے اتے حضور بیٹھے ہاتھ جوڑ کے کمانگا لکڑی دے منبر تے نبی بہ جائے لکڑی دے منبر تے بہ جائے یہ او منبر جنت وچے تے جے دے موڑیاں تے بہ جائے خلیفہ بلا فخر سیدنا صدیق اکبر خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر نام عبداللہ ان شیران دی اجازت اسے دیتی میں نام عبداللہ صدیق لقب ہے نام عبداللہ صدیق لقب ہے محمد سے ملتا جس کا نسب ہے صحابہ میں مانا ترانہ صحابی جس کا ہے سارا گھرانہ صحابی بچپن تے بتوں کو چھوڑا تھا جس نے پتھر سے بتوں کو توڑا تھا جس نے جڑا نبی نو کندیاں تے چالوے وہ بھی جنت دے اندر جنہوں نبی چالوے
او صرف جنتی نہیں، جنتی جوانا دے ہلاؤ نہ ذرا، او صرف جنتی نہیں، جنتی جوانا دے حسن بھی آلہ ہے، حسین بھی کسی آکیا سی ہوندیاں نے پھلاں دیاں کئی قسمہ، ہوندیاں نے پھلاں دیاں کئی قسمہ، کئی کلر تے کئی ڈیزائنے، کئی تک تک انہاں دی رنگت نو ہو جاندے پھلاں دے فینے، دو پھل دنیا وچ انج دے بھی نے جڑے میرے نبی دے دل دا چینے، ایک پھل دا نام حسن یارو، تجھے پھل دا نام حسین، آقا نے 4 درہم دی چادر خریدی، کندھے مبارک تے رکھ لئی، تھوڑی دیر دور چلے نے ایک سائل فقیر غریب آدمی کہندا یا رسول اللہ نواں نواں قید وچوں رہا ہو کے آیا ماں، لباس کوئی نہیں، پردیسیاں لمبا سفر کرنے، سونے آئے تسی ننگیاں نو کجدے ہو، سونے آئے سونے ہاں تسی ننگیاں نو کجدے ہو، بھکھیاں نو کھلاندے ہو، پیاسیاں نو پلاندے ہو، جنو کوئی سینے نال نہ لاوے انہوں سینے نال لاندے ہو۔ سبحان اللہ۔ اچھا حضور نے یہ نہیں فرمایا بھی چل میرے نال میں نویں چادر رکھاں تے تینوں پرانی دیواں، جی میں تسی مولوی نو پرانے نوٹ اتوار کے دیں دے، ایک پرانا نوٹ دعا صدقہ، چل رگڑا نکلے تے مولوی دا نکلے، جزاک رگڑا نکلے تے مولوی دا نکلے، توڑو کچھ نہ ہو تے ایسے نوٹ دیں دے ہو یقین جانو جنہیں ٹول پلا ایسا اور دینا اے بڑے پکڑانو یہ دسو بھی تسی قائد اعظم دا جڑا حال کی تو ہے جتا سانو ہی ماشاءاللہ سبحان اللہ، میں قربان جاواں توڑے جذبے تو پر پھر بھی قبول ہے سائیں، کیونکہ نکال ہے تسی سب کو شرعی کر دے ہو جیسے مولوی نے پیسے دین دی واری آوے، پیچھے 34 ماڈل بابا کھڑا ہوندہ، پیچھے اشارہ کر دے مار مولوی دے منہ تے 500 صدقے بھائی، دو کام ملے تو بڑا شریعت یاد آندی ہے، ایک حق میرے لے، ایک ماشاءاللہ مولوی نے ٹورنا، مولوی بھی سارا پھر تو نے پتا پھر مولوی تو مولوی ہوندے نا، چلو جاؤ تو جو معاف کی حافظ قرآن صاحب، کیا بات ہے عثمان صاحب، باقی خدا دا واسطہ ہے ہاتھ ہولا رکھے کرو، جڑے تو ساتھ انہیں جی مولوی بخش گئے نا، واہ جنتیو اسا کوشش پہ کریں دے سے توڑے بچوں کوئی دوزخ نہ جائے، توڑی کوشش ہے کوئی مولوی، واہ 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 چنگا انصاف کی تھی بیٹھ دل تا میرا آدھا ہے تھوڑا جہا آپریشن کراں، لیکن چلو یہ بات بھی بات یہ کہانی پھر سے توجہ ہے آپ کی تھک تو نہیں گئے بھئی مولوی تو سبحان اللہ کرنا، مولوی دی وکالت میں کریں دا بیٹھ اگلے دن ایک مولوی بزرگار ایک جملہ کیا کمال ہے، ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، بعد کہا قیامت والے دن حضور ہمارے وکیل ہوں گے، انہاں بزرگاں نے بازو پکڑ لیا، اسے کہا کیا حضور وکیل نہیں ہوں گے، اسے کہا شاید بابا بد عقیدہ ہے، وہاں کہ گھور کے ویکھے بابے الخیر ہے تے کو بابا حقو حضور وکالت نہ کرے سے کون کرے سی، وہاں کہ اللہ جب بندیا وکیل عدالت کیس چھوے وہ آدھے جی ملزم غلطی کیتی ہوندی ہے تے وکیل جھگڑا کرندہ ہے میرے کلائنٹ نے یہ جرم نہیں کیا، یہ وکیل کہتا ہے حضور وکیل نہیں ہوں گے، حضور شفیع ہوں گے، حضور وکیل نہیں ہوں گے، حضور شفیع ہوں گے، کیونکہ وکیل کہتا ہے میرے دوست نے جرم نہیں کیا حالانکہ کیا ہوتا ہے، حضور کہیں گے اللہ میں منع جرم کیتا ہے میرے آنکھیں معافی دے جا، اللہ مجھے پتہ ہے اس نے جرم کیا ہے، وکیل و شفیع میں یہ فرق ہے، حضور شفیع ہوں گے،
آپ نے چادر دے دیتی نویں دوبارہ حضور دکان دے تشریف لے گئے آقا فرمانے کو اور چادر چاہی دیئے وہ تکیا سنیا من منیا وزدہا دے تیرے والے آؤ واللیل دینا جلپاں والے آؤ ماذا قلب سر دینا کھیاں والے آؤ علم نشرہ دے سینے والے آؤ خوشبودار پسینے والے آؤ خوشبو بھری فضائے کیڑا ظلم کر دے ہو میرے ہوندے نات خان بلاندے ہو تسی میرے نال مکو ذرا میرا فائدہ بھی تھی وے توڑا بھی تھی وے خوشبو بھری فضائے سوہنا جو آ گیا ہے یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کے اجرات خواب حضور دا دیدار ہو جائے خوشبو بھری فضائے سوہنا جو آ گیا ہے ہوٹھاں تے مرحبا ہے سوہنا جو آ گیا ہے سوہنا جو آ گیا ہے بیمار کھل گئے نے لاچار کھل گئے نے بیمار کھل گئے نے لاچار کھل گئے نے درداں دے مارے جگتے ہر درد بھول گئے نے درداں دے مارے جگتے ہر درد بھول گئے نے سب نو ملی شفائے سوہنا جو آ گیا ہے سوہنا پڑھ لو سارے سوہنا بھئی گنگا نہ بولے باقی ہر کوئی بولے سوہنا آواز آئے سوہنا سوہنا جو آ گیا ہے ہوٹھاں تے مرحبا ہے سوہنا جو آ گیا ہے زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی جنت کنیز بن کر مدینے میں رہ گئی پھولوں کا رنگ حضرت یوسف کو مل گیا اور خوشبو مصطفیٰ کے پسینے میں رہ اور خوشبو مصطفیٰ کے پسینے میں رہ گئی سونیا ایک ہن چادر لے کے گئے ہو میں اللہ نال سودا کر لے آئے 4 درہم دی اور چادر لئی 4 دی کیا بات ہے بیمار دی لئی 4 درہم دی چادر 4 تے 4 بھائی صاحب دے بڑے پکے 8 باقی بچ گئے 2 درہم میرے محبوب کھول آقا واپس آ رہے نے مدینے دی گلی تے نکر تے کونے تے ایک چھوٹی جئی معصومہ بچی اکھاں چوں آنسو نے زارو قطار رو رہی ہے واہ میرے محبوب تیرے اخلاق نو سلام کران ساڑھے ورگا ہوئے آتے کولوں گزر جاوے اللہ کسی کو نوی گڑی دے دے انہیں سونی جائی تھے اوپر عام کمزور بندے تھے سائیکل آ لیتے موٹر سائیکل آ لیتے ریس دے کے گزر دیا تھا کہ مٹی شٹی پتہ لگے خان صاحب گزر گیا لیکن یہ تھے میرے محبوبہ نہیں آواز آئی یار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تھے میرے آقا سن جنہوں قرآن کا دعویٰ ما ارسلناک الا رحمت للعالمین سارے جہاں وقت جڑا رحمت بن کے آیا ہے حضور بیٹھ گئے زمین دے اتے اپنا پیارا ہاتھ
ہاتھ اپنا برکت والا ہاتھ ختم نبوت والا ہاتھ چانوں نو توڑن والا ہاتھ ڈبے سورج نو موڑن والا ہاتھ میرے آقا نے اس یتیم بچی دے سر تے رکھیا اے میرے نبی دی سیرت یتیمان روایا نہ کرو روندیاں نو ہسایا کرو یتیمان دا مال کھایا نہ کرو بلکہ اپنے ولو بھی کوشش کرو کہ اپنے ولو بھی کھلایا کرو یتیمان دا دل نہ توڑیا کرو یتیمان روایا نہ کرو ہسایا کرو سینے دے نال لایا کرو اس شان والے نبی نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دی رضا لئی یتیم بچے دے سر تے ہاتھ رکھ دے وے او دے جتنے وال ہاتھ دے تھلے آنگے اللہ اتنے گناہ معاف کرے گا اتنے درجے بلند کرے گا انہیاں نیکیاں عطا کرے گا جدو شفقت والا ہاتھ پیار والا ہاتھ یتیم بچی دے سر تے آیا حضور فرماند نے بیٹی روندی کیوں میں کائنات قربان کراں اس بچی تو جنوں نبی آکھے تو میری دھی میں تے اس بیٹی دا بھی احترام کرنا جنہوں نبی اپنی بیٹی آکھے ہے بھلا میں انہاں دا احترام کیوں نہ کراں جڑیاں ہیں نہیں میرے نبی دیاں میں سیدہ زینب نو سلام کیوں نہ کراں میں سیدہ رقیہ نو سلام کیوں نہ کراں میں سیدہ ام کلثوم نو سلام کیوں نہ کراں میں سیدہ زہرا بتول نو سلام کیوں نہ کراں اے تے میرے محبوب دیاں بیٹیاں نے بچی رو کے کہندی ہے کی دستاں میرا باپ بھی بہت ہو چکی ہے میری ماں بھی بہت ہو چکی ہے سونیاں میں بلانے کر کم کرنیاں 2 درہم لے کے آئی ساں اور راستے سے گر گئے نے واپس جاواں گی مار پوے گی واپس جاواں گی ڈانٹ پوے گی ہن رو رہیاں کاش ابو ہوندا میں گلے نہ لگ کے اپنے دکھڑے سناں دی کاش میری ماں ہوندی میں جا کے جھولی وچ لیٹ کے سسکیاں لے لے کے دکھڑے سناں دی آقا میرے تے دکھ سنن والا باپ بھی کوئی نہیں میرے تے دکھ سنن والی ماں بھی کوئی نہیں ہے اس وقت باپ مرے اے باپ مرے سارے ننگا ہووے تے ویر مرن کنڈ خالی ماں باج محمد بخشا اے کون کرے رکھوالی بہت یاد آتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں سبھی دکھ اٹھاتی ہے ماں میں کیا ہوں یہ بتایا تھا ماں نے مجھے پہلا کلمہ پڑھایا تھا ماں نے وہ چاہتی تھی کہ میں سیکھ جاؤں مجھے قرآن پڑھ کے سنایا تھا ماں نے آقا رشتہ دار بھی منو پسند نہیں کر دے کیونکہ میرا باپ بہت ہو چکے ہیں میری ماں بھی بہت ہو چکی ہے حضور دیاں مادہ گل بسر والی اکھیاں بادل دی طرح برسن لگ گئیاں نے حضور دی داڑھی مبارک آنسوان التر ہو گئی ہے میں بیٹی نہ رو جدو کوئی یتیم روندے میں محمد نو بھی اپنا باپ یاد آ جاندے جدو کوئی یتیم روندے میں نو اپنی ماں یاد آ جاندی ہے اس وقت نہ رو آقا نے جیب ہاتھ پایا 2 درہم بچے سن بچی دی تلی رکھ کے آکھیا جا جو لے آنے لے کے آ لیکن رو نہیں نبی دی سیرت دے جلسے تے آن والے نبی دے پیار دے اندر محفلاں سجان والے کدی انج دی سیرت بھی اپنایا کر کوئی روندا ہووے تے ہسایا کر اجڑیا ہووے تے وسایا کر لباس ہووے تے دے دیا کر صدقہ و خیرات دے کے غریباں دا مذاق تے تصویراں نہ بنایا کر اللہ دی رضا واسطے خدمت کریا کر ہو سکتا ہے تیرے بچیاں تے ایسا ویلا نہ آ جائے اللہ بے نے
نیاز ہے اللہ جو چاہے کر سکتا ہے بچی نے جدو 2 درہم پکڑے ایک نظر حضور وال ایک اپنے وال تے ہور رونا شروع کر دیتا آقا فرماندے نے ہون کیوں رونی ہے کہنے لگی آقا دیر ہو گئی ہے گھر جاواں گی مار پوے گی اتنی دیر کیوں لائی ہے سلام آقا تیری صورت سلام آقا تیرے کردار تے سلام آقا تیرے اخلاق تے سلام آقا تیرے وجود مبارک تے میں اتھے ہی کھڑا جو لے آنے ہی لے کے آ تیری انگلی پکڑ کے تینوں گھر لے جاواں گا تے تیری سفارش بھی فرماواں گا بچی دے ستے نصیب جاگ پہ حضور ہوتے ہی کھڑے نے بچی گئی جو لے آنا سی لے آندہ لے آکے حضور نے انگلی پکڑ لئی کیسا منظر ہوئے گا کیسا سما ہوئے گا کیسی گھڑی ہوئے گی رحمت للعالمین نبی نے اس معصومہ یتیم بچی دی انگلی پکڑی ہے جا کے دروازے تے دستک دیتی اندرو جو صحابی ویکھیا واہ بھائی واہ بغیر بدل دوبارے سے ساری کائنات دا امام ساڑھے بوئے تے آیا ہے دروازہ کھولیا حضور فرما دینے بچی تو آڑے کل کم کر دیئے جی آقا ساڑھے کل کر دیئے دل دیت رکھنا آخری جملہ سننا حضور فرما دینے میں محمد سفارش کرنا انہوں آزاد کرو میں انہوں اپنی بیٹی بنانا چاہنا اللہ اکبر لوگوں کی بیٹیوں کے دوپٹے چھیننے والوں یہ نبی ننگے سر کرنے نہیں آیا تھا بلکہ پردے کرنے آیا تھا حاتم تائی دی بیٹی آ رہی ہے قید ہو کے آ رہی ہے حضور فرمانے بلال جی آمنہ دے لال اے میری چادر چک لے میں چادر نہیں کہندہ قرآن دی آیت کہنا کیونکہ قرآن کہندہ یا ایوہ المزمل اس بچی دے سر تے دے دیں حضرت بلال فرمان نے آقا او تے کافر دی بیٹی ہے رحمت والے نبی نے فرمایا چھوڑ بلال اس گلنوں بیٹی بیٹی ہے چاہے کافر دی کیوں نہیں ہے میرا نبی کجان آیا ہے میرا نبی پردے کران آیا ہے فرمایا میں اپنی بیٹی بنانا چاہنا اللہ اکبر اسا کیا سونیا تیرے تو جان بھی قربان ہے تسی آکھیا ہے میں معاف کیتا میں انہوں آزاد کیتا حضور نے بچی دی انگلی پکڑی تو پکڑ کے ٹور کے نا وزو والا چہرہ سبحان اللہ آسمان والا اٹھایا اللہ آج تو کیڑے چنگے کام کرائیں صبح صبح میرے کو ایک ننگے نو کجوائی دوسرا ایک غلام نو آزاد کروا دیتے ہی میرے معزز سامعین اے جے میرے نبی دی سیرت اللہ دا قرآن کہندہ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اے اخلاق والا نبی ہے اے پیار والا نبی ہے اے کردار والا نبی ہے پیاری گفتار والا نبی ہے دھیاں دا حق نہیں کھانا بلکہ دے دینا ہے بہنہ دا حق نہیں کھانا بلکہ دے دینا ہے باپ دا دل نہیں دکھانا بلکہ خوش کرنا ہے ماں دا دل نہیں دکھانا بلکہ ماں نو بھی خوش کرنا ہے ہم سایاں دے حقوق نہیں کھانا اخلاق والے نبی نے دسی ہے باپ دا احترام
کیویں کرنا ہے آقا نے دسیا ہے ماں دا احترام کیویں کرنا ہے آقا نے دسیا ہے ہمسایاں دا احترام کیویں کرنا ہے آقا نے دسیا ہے یتیماں نال پیار کیویں کرنا ہے آقا نے دسیا ہے غریباں نال پیار کیویں کرنا ہے آقا نے دسیا ہے سرداراں دا پیار کیویں کرنا ہے آقا نے دسیا ہے میرے دوستو حضور دی سیرت اپناؤ گے تے دنیا وچ بھی عزت ملے گی آخرت وچ بھی عزت ملے گی پہچان اس نبی نو جنوں پتھر بھی پہچان گئے نے پہچان اس نبی نو جنوں جانور بھی پہچان گئے نے پہچان اس نبی نو جنوں سورج بھی پہچان گیا ہے پہچان اس نبی نو جنوں درخت بھی پہچان گئے نے پہچان اس نبی نو جنوں پاگل اونٹ بھی پہچان گئے نے اے میرے نبی دا اخلاق ہے اے میرے نبی دا پیار ہے لوہے دی تلوار گھٹ چلائی ہے اخلاق والی تلوار زیادہ چلائی ہے میرے محبوب نے فرمایا جدو کوئی مومن نال مصافحہ کرے اجے ہاتھ جدا نہیں ہوندے ایک مومن دوسرے مسلمان وال ویکھ کے مسکرا پوے انہاں دی مسکراہٹ بعد وچ ختم ہوندی ہے اللہ دونوں دی بخشش بھی کر دیندا ہے دونوں نو ویکھ کے مسکرا بھی پیندا ہے اپنے اندر اخلاق پیدا کرو اپنی سیرت ٹھیک کرو نوجوانوں لوٹو واپس اتنا تم ماں باپ سے پیار نہیں کرتے جتنا تم موبائل سے پیار کرتے باپ ترستا ہے کبھی میرے پاس بیٹا بیٹھ جاتا ماں ترستی ہے کبھی اماں کہہ کو تو پکارتا ساری رات سڑکاں تے گزر دی ہے فجر دی نماز دا ٹائم ہوندا ہے جدو ہر کوئی جاگدا ہے سو جاندا ہے ساڑھے دوست نے دنیا دار نے بہت بڑے اسلام آباد دے انہیں گل سنائی کلیجہ شک کر دیتا ہو سکتا انہیں پتہ ہے بھی کتے ساری رات جاگ دے لیکن جدو صبح نماز دا ٹائم تے اذان ہوندی ہے نا کتا سون کا کہندا ہے ہن میرے سون دا ٹائم ہے تیرے جاگن دا ٹائم اگر بندے بھی ستے رہتے جانور بھی ستے رہتے کیا فرق رہا صبح تو پرندے بھی اٹھ کے چہچاتے فجر دی نماز نہ چھوڑے آجے فجر نصیب ہو گئی تے عشاء تک پنجے نصیب ہو جان گیا اس لئی دوستو نبی دے اخلاق نو اپناؤ صحابہ دے اخلاق نو اپناؤ سچ بولو صدیق نو نمونہ بناؤ عدل کرو فاروق نو نمونہ بناؤ حیا کرو تے نکاح کرو حیا کرو تے نکاح کرو عثمان نو نمونہ بناؤ اوے بہادر بنو تے علی نو نمونہ بناؤ میں کیا کہہ گیا ہوں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میرے دوستوں اور بزرگوں لمبی گل نہیں کردا گل آخری ہے جو سبحان اللہ سناؤ تے کر دینا نہیں بغیر سبحان اللہ دے میں نہیں کرنی میں سبحان اللہ دے بغیر گل نہیں کرنی کرو گے یتیمان پیار جی بہت مشکل ہے دو چار بندے انشاءاللہ آکھے باقی آکھے اوکھا کم نہ دس سوکھا دین دس ایک بندے نے شوق آ مولوی قاری زبیر صاحب مولا عبداللہ صاحب شاہ جی حضرت جی ایک بندے نے شوق آ کہ میں اپنے جسم تے نہ کنڈ تے شیر بنواواں شیر پرانے زمانے وچ لوگ شیر بنا دے ہن اج کل ٹیٹو کہندے نے کی بلا کہندے وہ جو گیا کاریگر کول وہ کو میری کنڈ تے شیر بنا اس کا لمحہ پاؤ وہ جو رکھی نا سوئی تے اس کی تھی ہوئی سوئی رکھی تو اس کی تھی ہوئی وہ کہ کیا کرن دا پہ وہ کہ شیر دا منہ بنا رہے ہیں اس کا بغیر منہ تو بنا دے اچھا تو سکے سمجھے بھی حضرت پرچی دیتی بس کر نہیں بس ساری گل کا نہیں گل ہو رہے جیڑی بس اچھا جی وہ سکے انہیں پھر جو سوئی رکھی ہو سکے ہوئی ہون کیا کریں دا پہ وقت شیر کی پیٹھ بنا رہا ہوں وہ سکے بغیر پیٹھ کے بنا دے وہ سکے چلو ہون کیا کریں دا پہ وہ سکے ہون شیر جب پیر بنا رہے ہیں وہ کسی بغیر پیروں تو بنا
ہون کیا کہ شیر جی تم بنا رہے ہیں ہو سکے بغیر تم بڑا اس چھک کی تھپڑ مارے ہو سکے اولو دیا پٹیا ایو جائے شیر تھے اللہ ہی نہیں بنایا جدی نہ دم ہوئے نہ پوچھل ہوئے نہ او دے پیر ہونا آسان ہے ایو جی شریعت ہوئے نماز بھی نہ ہوئے ایو جا دین دے سو روزہ بھی نہ ہوئے نماز بھی نہ ہوئے زکاة بھی نہ ہوئے حج بھی نہ ہوئے ایو جا دین دے سو جو سخاوت بھی نہ ہوئے بہنہ دا حق بھی نہ دیوں پھر دیان دا حق بھی نہ دیوں ایو جا دین بتاؤ دسو داڑی بھی نہ ہوئے ایو جی شریعت تو اللہ نے بڑھائی شبیر عثمانی کی تو دسے ہر کوئی جا آسان سا جنت میں جانے کا رستہ ارے آسان رستہ ہے سجدہ کرو جنت جاؤ سجدہ کس نو کرنا ہے مزہ نہیں آیا ویسے ہی پاکستانیوں تسی اللہ دا شکر ادا کرو تو انو اللہ نے کتنا بڑا اعزاز بخشی ہے پہلے ہوندہ سی خادم الحرمین شریفین ہون ہے محافظ الحرمین شریفین خاتم الحرمین شریفین محمد بن سلمان شاہ سلمان محافظ الحرمین شریفین دی سعادت اللہ نے تیرے میرے ملک پاک فوج نو عطا فرما دیتی اللہ دا شکر ادا کرو مکے کی حفاظت بھی ابابیل بن کے پاکستان کی فوج کرے گی مدینے کی حفاظت بھی ابابیل بن کے پاکستان کی فوج کرے گی لہذا پاکستان کی فوج پہ تنقید کرنے والے سوچیں بغاوت کرنے والے سوچیں پاک فوج کے خلاف ہتھیار اٹھانے والے سوچیں ایسی فوج کے خلاف جو حرمین شریفین کا تحفظ کر رہی ہو ہتھیار اٹھانا بھی حرام ہے اور بغاوت کرنا بھی حرام ہے میرا تو پاک فوج کو آواز ہے میرا تو پاک فوج کو پاکستان دی فوج تے تنقید بھی او کرے سی جائیں کسٹاں تے موبائل کیتے گھر جو سالن منگے تو وہ چمچہ بج دے نہیں پاک کوئی چوک ایسا بتاؤ جہاں پاک فوج کی کسی شہید کا قبر نہ ہو اس لیے میرے دوستو ہم یہی تو کہتے ہیں پاک فوج مضبوط رہے گی تو پاکستان مضبوط رہے گا صحابہ محفوظ رہیں گے تو اسلام محفوظ رہے گا سرحدوں پہ کھڑی ہوئی پاک فوج کے ہر جوان کو سلام اور میرے محمد پر قربان ہو کر ہمارے تک جنہوں نے دین پہنچایا اس محمد کی فوج کو بھی آواز آئے ہر صحابی کو سلام صحابہ کو پاک فوج بھی زندہ باد اسلام بھی زندہ باد نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت عظمت صحابہ عظمت اہل بیت پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا پاک فوج دینی مدارس نعرہ تکبیر بھئی میں وعدہ تو نہیں لیتا ارادہ کریں جن لوگوں کی روپے داڑھی نہیں ہے آپ ارادہ کریں انشاءاللہ حضور کی سنت کو زندہ کریں زور سے کہہ دیں نا اچھا جنہ دی ہے نہیں بس ارادہ ٹھیک ہے وعدہ نہ کراؤ وعدہ کر کے آخر سے وعدہ مولی مسجد وعدہ کرائے پھنسا کے مارے بھئی تبلیغ ہمارا کام ہے ارادہ کر لیں اپنے چہرے سنت کے مطابق بنائیں گے بھائی انشاءاللہ حضور کے اخلاق کو زندہ کرو حضور کی سیرت کو زندہ کرو بڑوں کا احترام کرو چھوٹوں پہ شفقت کرو دینی مدارس سے محبت کرو علماء سے محبت کرو مساجد کو آباد کرو مدارس کو آباد کرو اپنے بچوں کی فکر کرو ان کو قرآن کا قاری بناؤ حافظ بناؤ تاکہ فوت ہو جائیں تو جنازہ پڑھانے والا کرایہ دار مولوی نہ ہو اپنا ہی بیٹا ہو اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے میرا بھائی ریاست فروغی آپ کے سامنے نعت پڑھے گا